أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 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 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. والذین، اور وہ لوگ، یرمونا، جو تہمت لگائے یا الزام لگائے، المحسنات، پاک دامن عورتوں پہ، ثم لم یاتو، پھر وہ نہ لائیں، اب ارباتن، چار، شہداء، گواہ، فجلدو، پس مارو انہیں، کوڑے لگاؤ انہیں، وہم 80 جلدہ، 80 کوڑے، ولا تقبلو، اور نہ تم قبول کرو، لہم، ان سے، شہادتاً، ابدا، گواہی کبھی بھی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد اس کے بعد، ذالک اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یقل لہم شہداء، اور نہیں ہوتے ان کے پاس گواہ، الا انفس، سوائے اپنی ذات کے، فشہادت، پس شہادت ہے اس کی، احدہما، ہر ایک ان میں سے، اربع شہادات، چار شہادتیں دے، باللہ، اللہ کی، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچوں میں سے ہے، والخامسۃ، اور پانچویں مرتبہ، انا، کے بے شک، لعنت اللہ علیہ، لعنت ہو اللہ کی اس پر، ان کان من الکاذب، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو، وَيَدْرَأُ عَنْهَا، اور بچ سکتی ہے اس سے وہ عورت، العذاب، عذاب سے، ان تشہدا، یعنی کہ سزا سے بچ سکتی ہے، ان تشہدا، کہ وہ گواہی دے، اربع شہادات باللہ، چار گواہیاں اللہ کے لیے، انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک وہ مرد کاذبین، جھوٹوں میں سے ہے، والخامسات، اور پانچویں مرتبہ، انا، کہ بے شک، غضب اللہ، اللہ کا غضب ہو، علیہا، اس پر، یعنی اس عورت پر، ان کان من اگر وہ، یعنی کہ مرد اگر سچا ہو، ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمت، اس کی رحمت، وان اللہ، اور بے شک اللہ، تواب حکیم، توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ان لوگوں کی، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو کسی عورت یا کسی مرد پر کوئی زنا کاری کی تہمت لگا دیں اور پھر ثبوت نہ دے سکیں، تو انہیں بتایا کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ شہادت پیش کرتے ہیں تو پھر حد سے بچ جائیں گے،
اور جن پر جرم ثابت ہوا ان پر حد جاری ہو جائے گی۔ پھر اگر شہادت پیش نہ کر سکے تو 80 کوڑے بھی لگیں گے، اور آئندہ کے لیے ان کی ہمیشہ کے لیے شہادت جو ہے وہ مانی نہیں جائے گی، اور وہ عادل نہیں، یعنی کہ فاسق سمجھے جائیں گے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ان لوگوں کے لیے جو کہ یہ مقصد یہ ہے کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا بہت بڑا جرم ہے۔ جو شخص پاک دامن عورت پر تہمت لگائے، پھر اس کے 4 گواہ، 4 مرد گواہ اس کے پیش کرنے ہوں گے ثبوت کے طور پر۔ تو کسی بھی دوسرے اور جرم میں تو ثبوت کے لیے 4 گواہ مقرر نہیں کیے گئے، مگر کسی نے اگر کسی شخص نے کسی کو زنا کرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، تو اگر اس کے پاس مزید 3 گواہ نہیں ہے تو اسے اجازت نہیں ہے کہ اس کا ذکر کرے، بلکہ اسے خاموش رونے کا حکم ہے، تاکہ وہ گندگی جہاں ہے وہیں تک محدود رہے، معاشرے میں لوگوں کے ناجائز تعلقات کے چرچے نہ ہوں، کیونکہ اس سے بے شمار برائیاں پھیلتی ہیں۔ ماحول میں زنا کا تذکرہ اسے پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص چھپ کر زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا اتنا نقصان ہے جتنا زنا کے اشاعت بے حیائی کی بات پھیلانے سے معاشرے کو نقصان ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کو 4 مرد دیکھ لیں تو پھر اس کو اجازت ہے کہ پھر اسے حاکم کے پاس لے جائیں، تاکہ وہ اسے اس پر حد نافذ کر دے اور اس کو اس کی سزا دے۔ اس لیے تو ہے کہ ایک زنا کی سخت ترین حد مقرر فرما دی، مگر دوسری طرف لوگوں کی عزتوں کی حفاظت اور ان کی کمزوریوں پر پردے کے لیے حکم دیا ہے کہ جو شخص کسی پاک دامن پر زنا کا الزام لگائے، پھر اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کرے تو اسے اس بہتان، یعنی کہ اس کو قذف کہتے ہیں، ان کے بہتان قذف کہنا، اس پر پھر حکم سے حد لگا دو، یعنی کہ وہ مرد ہو یا عورت، اس پر پھر آپ نے اس پہ یہ اس کو پھر سزا ملتی ہے۔ اس کی سزا پھر یہ ہے کہ اس کو 3 قسم کی سزائیں ہیں، اس کو یعنی ایک 3 سزائیں دی گئی ہیں کہ اگر وہ تہمت لگائے اور پھر ثبوت نہ پیش کرے تو انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں، ان کی شہادت جو کبھی بھی قبول نہ کی جائے، اور اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک وہ فاسق ہیں، یعنی کہ 3 سزائیں ان کے لیے ہیں۔ اگر پھر یہ کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اور جو پھر اس میں سے اگر وہ کوئی تائب آ جائے یعنی توبہ کر لے اس کے بعد، اور اگر اصلاح کر لے تو پھر وہ ہے کہ وہ اس کے پھر 2 چیزیں یہ چیز فسق والا تو جو ہے وہ تو سب کے توبہ اور اصلاح کے بعد اسے یہ حکم اٹھ جائے گا، اسے وہ فسق والا کی یا نافرمانی والا ختم ہو جائے گا۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ توبہ اور اصلاح کے بعد اس کی شہادت قبول ہوگی یا نہیں۔ ابن عباس کا تو قول یہی ہے کہ ان کے مطابق شہادت جو ہے وہ توبہ اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کی شہادت قبول ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کا یہ ہے کہ کہنا ہے کہ ایک اصلاح وہ شہادت قبول نہیں ہوگی، مگر یہ کہ فسق تو وہ نہیں رہے گا، یعنی فاسق تو نہیں رہے، کیونکہ اصلاح کر لی تو اس کی فسق دور ہو گیا، اسی لیے شہادت بھی قبول کر لی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ کسی پہ بلا وجہ الزام لگانا بہت بڑا ہی جرم ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اسی لیے اتنی بڑی سزا رکھی ہے، کیونکہ پاک دامن عورتوں کو جیسے فرمانا کہ تہمت لگانا تو گناہ کبیرہ میں سے ہے، جیسے سورہ نور میں ہم اسی میں پڑھیں گے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو پاک دمن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس طرح سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہ اور برباد کرنے والے 7 گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے عرض کی کہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جس جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا اس کو نہ قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھا جانا، جنگ کے دن پیٹھ دکھانا، اور مومن اور پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا، تو یہ گناہ کبیرہ میں سے شامل ہے۔ یہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ تو یہ پھر آپ یہاں بتایا گیا ہے پھر ایک ایسا بھی کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ آپ توبہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش بھی دے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تو شرک کرنے والے کو بھی معاف کر دیتے ہیں، تو یہ تو اس سے قذف کا تو گناہ تو اس سے کہیں کم ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ ولم یقل لہم
वल्लज़ीन यरमून अज़वाजहुम वलम यकुल लहुम शुहदा, और वो लोग जो अपनी बीवियों पर, यानी कि अपनी बीवियों पर जो तहमत लगाएं, वलम यकुन, और ना हो लहुम उनके पास, शुहदा गवाह, इल्ला अपनी जात के अलावा, तो फिर जो उनको ये चाहिए कि शहादतु, बस गवाही अहदिम उनमें से हर एक, अरबा शहादाती, यानी कि अल्लाह के बिल्ला, अल्लाह की कसम खाए 4 दफा, और फिर ये कहे कि मैं देख वो सच्चों में से है। यानी कि यहाँ पे क्योंकि ये जब हद क़ज़फ़ की आयत नाजिल होने के बाद ये मसला पेश आया कि अगर खाविंद अपनी बीवी को इस हालत में देखे तो उसके बाद गवाह तो नहीं होंगे, तो वो क्या करे। ये एक बहुत बड़ा मसला था कि वो क्या किया जाए, क्योंकि ऐसा हुआ भी। एक शख्स आए, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं कि हिलाल बिन उमैया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के सामने अपनी बीवी पर शरीक उसकी उस पर तहमत लगाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिलाल से फरमाया कि तुम 4 गवाह लाओ, नहीं तो तुम्हारी पीठ पर हद क़ज़फ़ लगाई जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर हम में से कोई शख्स अपनी औरत के साथ किसी को बुरा काम करते देखे तो क्या वो गवाह ढूंढता फिरे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहते हैं कि गवाह लाओ वरना तुम्हारी पीठ पर हद लगेगी। तो हिलाल उन्होंने कहा कि उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैं सच्चा हूँ, और अल्लाह ताला मेरे बारे में ज़रूर कोई ऐसा हुक्म उतारेगा जिससे मेरी पीठ सज़ा से बच जाएगी। उसके बाद ये आयत नाजिल हुई, वल्लज़ीन यरमून अज़वाजहुम लहुम यकुन शुहदा, ये वाली, कि जो लोग अपनी बीवी में तोहमत लगाए उनके पास अगर कोई गवाह ना हो मगर खुद ही, तो उनमें से हर एक की शहादत अल्लाह की कसम के साथ 4 शहादतें हैं कि वो बिलाशुबह यकीनन सच्चों में से है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयतों के नज़ूल के बाद उसकी बीवी को बुलवाया, तो हिलाल ने लान की गवाहियां दी, यानी 4 दफा उसने गवाहियां दी। इसको लान कहते हैं। लान का मतलब होता है लानत, क्योंकि इसमें आखिर में बंदा खुद कहता है कि मुझ पे लानत हो। तो वो 4 गवाहियां उन्होंने तो लान की गवाहियां दे दी। तो फिर आसमान ने फरमाया कि देखो, अल्लाह खूब जानता है कि तुम दोनों में से एक जरूर झूठा है, तो क्या तुम में से कोई तवा करता है। फिर औरत खड़ी और उसने भी गवाहियां दी। जब 5वीं गवाही का वक्त आया तो लोगों ने उसको रोका और कहा, 5वीं गवाही अगर झूठ है तो तुझे अजाब में मुब्तला कर देगी। इब्न अब्बास ने कहा कि ये सुनकर वो औरत जरा झिझकी और रुक गई। हम समझे कि वो इकरार कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं अपनी कौम को तमाम उम्र के लिए रुस्वा नहीं कर सकती, और 5वीं गवाही भी उसने दे दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब देखो, अगर उसका ऐसा ऐसा बच्चा हो तो फिर ये जो है दूसरा उसका होगा। बहरहाल ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको लान का हुक्म दिया, नहीं कि उनके हमेशा हमेशा की अलहदगी करा दी, उसके बाद उनका कभी निकाह हो नहीं सकता। तो ये यहाँ पे उनका एक तरीका बताया गया है कि जब वो उसके बाद तो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाए कि वो सच्चों में से है, और 5वीं मरतबा ये कहे कि अगर वो सच्चा ना हो, अगर वो झूठा हो, तो फिर उस पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह की रहमत से दूर। और फिर यहाँ ये फरमाया कि अगर औरत भी बच सकती है इस सजा से, यानी कि अगर उसने जिना का मर्तकब हुई है तो फिर उसको तो रजम की सजा होनी है। तो उसका यही है कि वो इस तरह बच सकती है कि वो भी ये चार किस तरह की ही खाए, कस्में खाए 4 मरतबा, और बाद में ये कहे कि जी मैं जो है वो, अगर 5वीं मरतबा ये कह दे कि जी मैं, अगर ये सच्चों में से हो तो मुझ पर अल्लाह का, यहाँ पे है गजब। यहाँ देखेंगे औरत के लिए यहाँ पे गजब का लफ्ज, वहाँ लानत का, यहाँ पर गजब के लिए। इसलिए कि अमूमन कोई मर्द ये नहीं चाहेगा कि अपनी बीवी को खाम खा में तोहमत लगाए, और ना ही वो अपने आप को और अपने खानदान को बदनाम करेगा। अमूमन वो सच्चा ही होता है, और अपने सिद्क की बिना पर ही वो माजूर समझा जा सकता है। इसलिए 5वीं मरतबा उससे कहलवाया गया है कि अगर वो खामिन सच्चा हुआ तो उस पर अल्लाह का गजब आए। फिर गजब वाले तो फिर गजब आए तो अल्लाह तबारक व तआला को, मगर ये है कि फिर ये एक तरीका अल्लाह ने बता दिया है। वजह ये है कि वलौला फजलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, तो अगर ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल ना होता, यानी कि अगर ये ऐसी तुम पर ये आसानियां ना होती तो तुम पर तो मुशक्कत आ जाती। अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है कि कैसे ही गुनाह क्यों ना हो और किसी वक्त भी हो। क्योंकि अगर ये ना आती तो फिर, अगर ये ना होती तो फिर कोई गवाह तो ला ही नहीं सकता था, और अगर लाता तो फिर वो कहाँ से लाता। तो ये बताया गया है कि अगर फिर तुम्हारा
تاکہ پھر جو مشکل میں پھر وہ بیان کرنا ہی مشکل ہو جاتا، کیونکہ اگر وہ خاوند اگر بیوی کو زنا کی حالت میں دیکھ لے اور تو اس کا معاملہ دوسری طرح تو نہیں ہوتا، اگر وہ دیکھے تو پھر اس کی غیرت کو کیا کرے گا، یا تو پھر ساری عمر جو دل کی جلن کے ساتھ خاموش رہے اور دوسری اولاد کو اپنی اولاد تسلیم کر لے، یا طلاق دے تو پھر اس کا نقصان ہے، اور اگر الزام کا ثبوت ہو جاتا ہے تو عورت کے سخت مشکل مصیبت تھی، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ سچی ہو۔ اسی طرح عورت کو بھی قسمیں کھانے کی وجہ سے بری سمجھ لیا جاتا تو پھر مرد پر حد قذف واجب ہو جاتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ایک فضل اور رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے تاکہ میاں بیوی میں سے جو فریق بھی سچا ہو بلا سبب سزا سے بچ جائے، اور جو جھوٹا ہو وہ دنیا میں اس سے پردہ رہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مہلت سے فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی توابیت اور صفت کی بدولت توبہ کر لے اور اسے توبہ قبول کرنے کی سعادت ہو جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ایسے ہم پہ جیسے احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں جو ہمارے ہی بھلے کے لیے ہیں، مطلب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، اور ایسے برے جو گناہ کبیرہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے مطابق ہماری زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔